میں جو آج آپ کے سامنے آئے کریمہ پیش کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کیسا پیارا انداز ہے قربان جائے، فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیسی قسم کھائی ہے اللہ نے؟ محبوب تیرے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے، ایماندار نہیں مانے جائیں گے جب تک کہ تیرے حکم کو نہ تسلیم کر لیں، تجھے اپنا حکم نہ مان لیں، جو بھی فیصلہ ہو تیرا اس کو ایسا مانے کہ بس پکا، جب حکم آپ نے فرما دیا اس کو ایسا تسلیم کریں کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ ایسا فرما دیں ذرا یہ نہ آئے ذہن میں حضور اگر ایسا فرما دیتے تو یہ ایسا تھا، حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اگر یہ نہ کرتے تو یوں کر دیتے یا اچھا تھا نہ کرتے، پکا پکا اس کو تصدیق کرا۔ مسئلہ اس کے ساتھ یہ نہیں، اس آیا کئی بار یہ بات بتا دی کہ کونین کے حاکم نبی پاک ہیں، اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے محبوب نہ مخلوق کی خدا، اپنے مخلوق کو فرمایا، اپنے بندوں کو فرمایا کہ میرے بندوں میرا محبوب اپنی خواہشیں نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ میری وحی سے بولتے ہیں، وہ نہیں بولتے میں ہی بولتا ہوں۔ تو اس لیے حضور نے جو حکم فرما دیا وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے تحت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی بیروت کی چھپی ہوئی تفسیر روح المعانی جلد دوسری کے اندر ایک آدمی سورہ نساء میں یہ آئے تھے، تو اس کے تحت فرماتے ہیں وہ کہ کوئی آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتا ہو لیکن نبی پاک کے فیصلے میں ذرہ بھی اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ فیصلہ ایسا نہیں، تو فرمایا لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ ہمارے امام میں امام الائمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولا السرطان لہلک النعمان، اگر مجھے 2 سال نہ ملتے، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی 2 سال تک امام جعفر صادق سے آپ نے فیض حاصل کیا، دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے پھر یوں آج تو شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہم استاد سے پڑھ گئے، لیکن انہوں نے فرمایا لولا سنتان، اگر مجھے 2 سال نصیب نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ آدمی کافر ہو سکتی، نمازیں ہو، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کچھ ہو، لیکن نبی پاک کے فیصلے کو یعنی اٹل سمجھو مسئلات میں یہ یاد کریں جو ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ اٹل ہے۔ اسی لیے جس کی حدیث سنا، یہ حدیث ہے، انہوں نے میں نہیں مانتا اس کو دیا جو دل سے تسلیم نہ کیا تو وہ انسان کافر ہو جاتا، کیونکہ وہ نبی پاک کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے دیکھو نا صحابہ کو اس پر ایسا یقین تھا کہ مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حضور جمعہ ممبر پر تشریف فرمائے،
جیسے لوگ آتے ہیں تم بیٹھ جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا زبان پاک سے نکلا اجلسو عربی کا لفظ ہے، کنز المال میں ہے، دیگر اردو میں اجلسو بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے تھے، چوکھٹ تھی، ایک پاؤں چوکھٹ سے اندر چلا گیا اور ایک پاؤں باہر رہا. کانوں میں یہ آواز پڑی اجلسو، تو یہ نہیں سوچا کہ حضور مجھے فرما دے یا کس کو کہہ دیں، بس آواز پہنچی وہی بیٹھ گئے. اب ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے، کہ اگر میں نے باہر کا پاؤں بھی اس آواز کو سننے کے بعد اندر کر لیا تو پتہ نہیں مجھ پر کیا آفت نازل ہو جائے. کہ وہ فرمانے وہ سنا، میں نے میں سنوں بیٹھ جا. تو حضور کا حکم مجھے ہوا وہیں بیٹھ گئے. جب حضور پاک کی نگاہ ادھر گئی اور حضور پاک نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ، تو پھر اندر ہوئے، نہیں تو وہیں کیا جہاں حکم دیا وہاں بیٹھ گئے. ثابت یہ ہوا کہ جب نبی پاک کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے اس کو ہم اٹل نہیں سکتے. ہمارے سامنے نبی پاک کا حکم اور فیصلہ یہ اٹل ہے، اور حضور کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی آگا پیچھا نہیں ہو سکتا. ایک تو مسئلہ یہ یاد ہے. دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے امتیوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور محدثین نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین. جیسے میری سنت لازم ہے اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. اب یہ بھی حضور کا فرمان ہے. تو خلفاء راشدین کن کو کہتے ہیں بھائی بتاؤ تو ذرا. خلفاء راشدین کون کون سے صحابہ ہیں؟ کتنے صحابہ ہیں؟ کون کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت یہ وہ خلفاء راشدین کے خلفاء راشدین المہدیین. حضور نے یوں فرمایا علیکم بسنتی، لزوم کے لیے آتا ہے، اور جسے لام نفع کے لیے ہوتا ہے اعلیٰ ضرر کے لیے. علیکم بسنتی، اگر ان کو تم نے یہ بات نہ مانی تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت بھی اور میرے خلفاء راشدین المہدیین. کیا الفاظ یہ ہیں؟ راشدین لوگوں کی رہنمائی فرمانے والے، اور مہدیین اور ہدایت یافتہ. وہ خود ہدایت پہ ہیں اور اوروں کو ہدایت دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ صاحب ان کے متعلق ابن عساکر شریف میں حدیث ہے اور متعلق کتب میں ہے، حدیث کتاب میں ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو یہ 4 صحابہ ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان اور حضرت ان پر میری سنت ایسے لازم ہے جیسے میری سنت لازم ہے، اسی طرح ان کی سنت، ان کا طریقہ وہ پر لازم ہے. تو وہ ایک یہ کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی ذوالنورین ہے، کوئی زید کرار ہے. ان کا طریقہ بھی بتاؤں گا تمہیں. اب تو اتنی ہے حضرت فاروق اعظم کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اسی آیت کے تحت لکھا ہے جو میں نے فلاں ربک لا یؤمنون حتی یحکموا پڑھی ہے. اس کے متعلق اس کا شان نزول کیا ہے مفسرین نے مختلف اقوال دیے ہیں سارے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا وہ اندر سے آپس میں جھگڑا کے معاملے میں ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی فیصلہ کرا لیتے ہیں. یہودی نے کوئی کسے کہا
وہ جو منافق تھا اس کا ارادہ اور تھا کسی اور سے کیا جائے، کرایا جائے. اور یہ یہودی سے کہنا کہ بھائی اپنے نبی سے ہی کرو تو مان لوں گا جو وہ فیصلہ کریں گے. آپ کے نبی جو فیصلہ فرما دیں گے وہ مان لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب گئے تو فیصلہ حضور پاک سے کروایا تو حضور پاک نے جو دلائل تھے دلائل کی روشنی میں دونوں کی باتیں سنی اور حضور پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا. جب اس کا اپنا فیصلہ کروا دیا اس نے کہا یار بات یہ اسی آپ کا مندہ لگا اس کا جو یہ آئے کریمہ نازل ہوئی اس میں نازل ہوئی اور بھی وجوہات ہیں لیکن میں تمہیں یہ بتا حضور نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا بھائی ایک بات ہے بتا اب وہ کسی دوسری فیصلہ کرنا کر لیں. بعض نے کہا کہ آپ کے پاس بھی گئے آپ نے بھی جو حضور نے فیصلہ فرمایا وہی آپ نے کر دیا. اس نے کہا بھائی نہیں ایک اور حضرت عمر سے کہا بھائی تیری مرضی. یہودی نے اس کو کہا ان سے کرا رہتی گئے حضرت فاروق اعظم کو اس یہودی نے کہہ دیا جی پہلے اس پہ فیصلہ تک فرما چکے ہیں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے یہ پاس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے جیسے کچھ ہم کھانا لکھا لیکن یہ تو بیٹھے بات ہے نا کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا پہلے. اب اگر ہائی کورٹ میں تم ایک ریٹ دائر کرتے ہو تو وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کر سکتے ہو اور اگر سپریم کورٹ میں چل جائے فیصلہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو پھر تو تم ہائی کورٹ میں سیشن میں نہیں آ سکتے نا. لیکن اس نے کہا کہ جی ٹھیک کر لیتے عمر سے کرا لیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے یہودی نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ ہمارا نبی پاک کر چکے ہیں انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں فیصلہ عمر سے ہو جاتا. آپ کے پاس آ گئے تو جو آپ اچھا خیر آپ اٹھے بیٹھو میں کرتا ہوں فیصلہ. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ حضرت عمر کو فاروق کیوں کہتے ہیں فاروق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ حق اور باطل میں بہت فرق کرنے والا حق اور باطل میں بہت فرق کرنے والا. کیوں فرق کرنے والا جو نبی پاک نے فرما دیا کہ الحق کو ینطق بلسان عمر حق تو میرے عمر کی زبان پہ صدق سنا حق تو بولتا ہی میرے عمر کی زبان سے. اور ایک روایت میں آتا کہ حق تو اللہ نے میرے عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے. اٹھے تلوار لائے اور اسے گردن اڑا سر قلم کر دیا. کبھی میرا آقا فیصلہ فرمائے اور تو پھر فیصلہ میرے پاس لینے آئے ان کے فیصلے کو نہ تصدیق کرے. یہ ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ ذرہ برابر اس میں پھر خیال بھی نہ آئے دل میں بھی نہ آئے تصور میں بھی نہ آئے یہ فیصلہ ایسے ہو جاتا تو ٹھیک ہے. وہاں سے پھر آپ کا اس وقت سے نام ہو گیا حضرت عمر کا فاروق کہ عمر فاروق. جیسے عثمان حضور نے 2 صاحبزادے دیا آپ کو حضور کی 2 صاحبزادی دیے ان کے نکاح میں آئی وہ نور آ گئے اس لیے ان کو کہتے ہیں ذوالنورین. سمجھے تو یہ انداز ہے صحابہ کرام. مسئلہ 2 تمہیں میں نے بتا دیے یہ کہ نبی پاک کی زبان سے جو بات نکل جائے تمہیں کان تو پہنچ جائے حضور کا حکم یہ ہے. تو اس میں یہ مت سوچو مجھے کیسے ہوگا جی میں تو بڑا فرض کیا تو اپنے فرض سے گھر رکھ اپنی حکمت اور اپنی عقل بننے گھر رکھ. یہاں عقل نہیں چلتی یہاں عشق چلتا ہے. یہاں عقل نہیں چلتی دین کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں. یار کو کفار نے کہا ایسے بھی تو یتیم پرور ہے بیوہ پرور ہے غریب پرور ہے اور تو تاجر ہے فقط کا اور تاجر کے گھر میں کام کرتی ہے. سب ہم مانتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہو وہ صحیح ہوتا ہے. تیری عقل نے پھر بھی یہ فیصلہ کیسے کیا کہ جس کے دامن میں غریب ہی غریب ہے
تو اونچے قسم کا لوگ نہیں، تو نے محمد عربی کو قبول کر لیا، سمجھے؟ تو اس نے کہا اچھا میری عقل کو مانتے ہو؟ کہا ہاں، ہمارے دل میں تیرا مقام ہے، عرب والے سارے جانتے ہیں اس بات۔ تو آپ نے فرمایا آج بودم عقل دور اندیشنا، آج بودم عقل دور اندیشنا، بات عزیز دیوانہ سازت پیشنا۔ کہا تم میری عقل کی تعریف کر رہے ہو، اس عقل کو جس چیز تم تعریف کر رہے ہو اس کو میں نے بہت آزمایا، اپنی دور اندیش عقل کو بڑا آزمایا، آخر اس نتیجے میں پہنچا کہ محمد عربی کے قدموں میں جھکے بغیر کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بات تبھی ہے کہ محمد عربی کے غلام بن جائے گا، تب میں نے آپ کو غلام بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔